السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں اردو گرامر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں کتاب کی تیاری ضروری ہے وہیں اردو قواعد، اردو گرامر کی تیاری بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اردو گرامر میں سے بھی بہت سارے VVI سوالات بنتے ہیں، اس لیے ہمیں اس کی بھی تیاری کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس سے پہلے والے ویڈیو میں 1 سے 30 VVI سوالات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج 31 سے ہم لوگ کو پڑھنا ہے۔ یہ اردو گرامر کلاس 10 کے لیے بھی ہے اور کلاس 12 کے لیے بھی ہے۔ دونوں کلاس والے دیکھ سکتے ہیں اور اسے یاد کر سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 31 ہے، مندرجہ ذیل میں حاصل مصدر کون ہے؟ لکھاوٹ، بناوٹ، سجاوٹ، یہ سبھی۔ حاصل مصدر یہ تینوں کے تینوں آپشن ہیں اور تینوں کے تینوں جو ہے یہ حاصل مصدر، اس لیے اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپشن نمبر ڈی، یہ سبھی۔ سوال نمبر 32 دیکھیں۔ سوال نمبر 32 ہے، وہ لفظ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو اسم کے بدلے یعنی نام کے بدلے استعمال ہوتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر، ضمیر، حاصل مصدر، یہ سبھی۔ ضمیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ بار بار نام کے تکرار سے بچنے کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے وہ سب، تم لوگ، میں، ہم لوگ۔ تو وہ لفظ جو اسم کے بدلے استعمال ہوتے اسے کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 33، وہ پٹنہ گیا میں وہ کیا ہے؟ وہ پٹنہ گیا میں وہ کیا ہے؟ اسم، صفت، ضمیر، کوئی نہیں۔ تو وہ پٹنہ گیا میں وہ جو ہے وہ ضمیر ہے، کیا ہے؟ ضمیر ہے، یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 34 دیکھیں۔ سوال نمبر 34 ہے، وہ حروف جو کسی کلمہ کے شروع میں آئے اور اس کلمہ کا حصہ بن جائے کیا کہلاتا ہے؟ وہ حروف جو کسی کلمہ کے شروع میں آئے اور اس کلمہ کا حصہ بن جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، لاحقہ، سابقہ، مصدر، یہ سبھی، اس کو بولتے ہیں حرف سابقہ۔ کیا بولتے ہیں؟ وہ حروف جو کسی کلمہ کے شروع میں آئے اور اس کلمہ کا حصہ بن جائے اس کو کیا کہیں گے؟ حرف سابقہ، جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 35 کیا ہے؟ سوال نمبر 35 ہے، وہ حرف جو کسی کلمہ کے آخر میں آئے اور اس کلمہ کا حصہ بن جائے، یعنی اس کا الٹا ہے، لاحقہ، سابقہ، مصدر، یہ سبھی۔ اچھا، لاحقہ کے معنی پیچھے آنے والا اور سابقہ کے معنی پہلے آنے والا۔ تو وہ حرف جو کسی کلمہ کے آخر میں آئے اس کلمہ کا اور اس کلمہ کا حصہ بن جائے اس کو بولتے ہیں حرف لاحقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 36۔ سوال نمبر 36 ہے، یہاں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، مندرجہ ذیل میں لاحقہ کون ہیں؟ ہم زباں، با تمیز، ذی شان، عقل مند، جی۔ مندرجہ ذیل میں حرف لاحقہ کون ہے؟ حرف لاحقہ ہے عقل مند، آپشن نمبر ڈی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم زمان میں جو ہم ہے یہ حرف سابقہ ہے، با تمیز میں جو با ہے یہ حرف سابقہ ہے، اور ذی شان ایک کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو یہ آپ کو حرف سابقہ کی مثال بھی بن سکتی ہے، ذی اور اس کے بعد ہو جائے گا شان، ہے نا، جی۔ اس کے بعد دیکھیں، مندرجہ ذیل میں سابقہ کون ہیں؟ جاں باز، نعت خواں، غیر ممکن، قبرستان۔ جاں باز یہ حرف لاحقہ کی مثال ہے، نعت خواں میں جو خواں ہے یہ حرف لاحقہ کی مثال ہے، غیر ممکن یہ آپ کو آ جائے گا حرف سابقہ کی مثال میں، اور قبرستان یہ بھی آ جائے گا آپ کو حرف سابقہ کی مثال میں۔ یہ دونوں کو دونوں کہاں آ جائیں گے؟ آپ کو حرف سابقہ کی مثال میں آ جائیں گے، جی۔ اس کے بعد دیکھیں، وہ دو الفاظ جو معنی کے اعتبار سے یکساں ہو کیا کہتے ہیں؟ معنی کے اعتبار سے ایک ہو، ہے نا، وہ دو الفاظ
جو معنی کے اعتبار سے یکساں ہو، ایک ہو، برابر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم صوت، متضاد، مترادف، ان میں کوئی نہیں۔ ہم صوت یعنی بولنے میں دونوں الفاظ ایک جیسے ہو، جیسے عبد الف سے بولے اور عین سے بولے عبد، دونوں بولنے کے اعتبار سے، آواز کے اعتبار سے کیا ایک جیسا، لیکن معنی میں فرق ہے۔ متضاد بولتے ہیں جیسے زمین تو اس کا الٹا آسمان۔ مترادف بولتے ہیں کہ جس کے الفاظ دو ہو، ہے نا، وہ دو الفاظ جو معنی کے اعتبار سے یکساں ہوں، یعنی دو الفاظ ایسے ہوں جو معنی کے اعتبار سے یکساں ہو لیکن الفاظ کے اعتبار سے مختلف ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں مترادف۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مترادف بولتے ہیں۔ دیکھیے آسمان کا مترادف کیا، یہاں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا، زمین، ارض، فلک، آکاش، ہے نا۔ آسمان کا مترادف جو ہو جائے گا آپ کو فلک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فلک۔ فلک کے معنی بھی آسمان کے آتے ہیں اور آسمان کے معنی تو آسمان آتے ہی ہیں۔ زمین کے معنی بھی زمین کے آتے ہیں، اور ارضن جو لکھا ہوا آپشن نمبر بی میں، اس کے معنی بھی آتے ہیں آپ کو زمین کے۔ تو زمین اور ارض یہ دونوں مترادف ہے، الفاظ کے اعتبار الفاظ الگ الگ ہیں لیکن کیا معنی ایک جیسے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، ایک اور مثال دیا گیا ہے۔ کیا ہے مثال؟ حسن کا مترادف کیا ہے؟ قبح، جمال، حاسد، ظالم۔ حسن کا مترادف ہو جائے گا آپ کو، حسن و جمال ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی جمال۔ حسن کے معنی بھی خوبصورتی اور جمال کے معنی بھی خوبصورتی۔ جی اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 41 کیا ہے؟ شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 1، 2، 3، 4۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی 2۔ شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، یاد رکھنا ہے۔ سوال نمبر 42 دیکھیں، درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ نعمت، آذان، نماز، حج۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی حج۔ حج کیا ہے؟ یہ مذکر لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 43 کیا ہے؟ درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ ذیل یعنی نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں اس میں کون سا لفظ مؤنث ہے بتانا۔ جی دیکھیں، آسمان، سورج، زمین، چاند۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی زمین، ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 44، درجہ ذیل میں کون اسم معرفہ ہے؟ اسم معرفہ کا دوسرا نام ہے اسم خاص، یاد رکھنا ہے۔ محل، تاج محل، ندی، پہاڑ۔ محل یہ اسم نکرہ کی مثال ہے۔ محل کہیں گے تو کون سا عمل انسان کے ذہن میں شک پیدا ہوگا؟ ندی یہ اسم نکرہ کی مثال ہے جس کا دوسرا نام ہے اسم عام۔ ندی سے مراد، آپ پھر کون سا ندی مراد لیں گے آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوگی۔ پہاڑ، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ پہاڑ سے مراد کون سا پہاڑ ہے۔ لیکن جیسے ہی تاج محل بولیں گے تو انسان کا ذہن فوراً وہیں چلا جائے گا اور یہ اس میں معرفہ کی مثال ہو جائے گی۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 45، جدید کی ضد کیا ہوگی؟ جدید کے معنی آتے ہیں نیا اور ضد کے معنی آتے ہیں الٹا، تو جدید کا ضد کیا ہوگا؟ دیکھیے، نئی، پرانی، قدیم، بعید۔ تو جدید کا الٹا ہو جائے گا آپ کو قدیم، آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 46 کیا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ الف با دال جو عبد ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بندہ، ہمیشہ، عبادت، ان میں کوئی نہیں۔ تو عبد کے معنی ہیں جب الف سے تو اس کے معنی آتے ہیں ہمیشہ، اور اگر عین سے اور عین با دال تو اس کے معنی آتے ہیں بندہ کے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 47 دیکھیں کیا ہے؟ باب کی جمع کیا ہوگی؟ بابوں، ابواب، بابیات، بابیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی ابواب۔ باب کی جمع کیا ہو جائے گی؟ ابواب ہو جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 48، شاہد ذہین لڑکا، ان میں ذہین کیا ہے؟
فعل، فاعل، صفت، موصوف۔ شاہد ذہین لڑکا ہے، لڑکا کیا ہے؟ ذہین ہے، یہ اس کی صفت کا بتلانا ہوا، اس لیے اس میں جو ذہین ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 49، سنگ کے معنی کیا ہیں؟ روشنی، شیشہ، پتھر، پانی۔ سنگ کے معنی آپ کو ہو جائے گا پتھر، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 50، سوال نمبر 50 ہے رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ مربع، رباعیات، اربع، رباعیو۔ رباعی کی جمع ہو جائے گی آپ کو رباعیات، کیا ہو جائے گی؟ رباعیات۔ سوال نمبر 51 ہے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ رحمت، صحت، جہنم، جنت۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی جہنم۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 52، سوال نمبر 52 ہے درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ شہرت، شیر، جنگل، باغ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی شہرت۔ سوال نمبر 53 دیکھیں 9 دو 11 ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب نکالنا، فائدہ پہنچانا، بھاگ جانا، واپس آنا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی بھاگ جانا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 54، سوال نمبر 54 ہے درجہ ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ اسم اعلیٰ کون ہے؟ باغ، کفگیر، قبرستان، رمضان۔ کفگیر یعنی پکڑنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کفگیر۔ تو اس میں جو ہے اسم اعلیٰ کون ہو جائے گا؟ کفگیر آپ کو ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 55، درجہ ذیل میں اس میں مصغر کون ہے؟ اس کے اندر چھوٹائی بیان کی جاتی ہے، چھوٹاپن بیان کی جاتی ہے۔ باغیچہ، باغ، بازار، ریگستان۔ باغیچہ کے اندر چھوٹاپن بیان کی جا رہی ہے، اس لیے اس میں مصغر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں شبیر حسن خاں جوش میں جوش کیا ہے؟ لقب، خطاب، تخلص، کنیت۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی تخلص۔ شبیر حسن خاں جوش میں جوش کیا ہے؟ تخلص ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 57، زاہد کل پٹنہ جائے گا، یہ زمانے کی کون سی قسم ہے؟ ابھی جا نہیں رہا بلکہ کل جائے گا، آئندہ جائے گا۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو بولتے، حال جس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ مستقبل بولتے آئندہ آنے والے زمانے کو، اور ماضی تمنائی بولتے ہیں کسی چیز کی تمنا کرنے کو، کاش کہ وہ آتا تو میں ایسا کرتا، ہے کہ نہیں، میں وہ آتا تو میں یہ کام کر دیتا، تمنا کرنا، کاش کہ میں وہاں جاتا، یہ سب تمنا کرنا ہو گیا جی۔ تو اس کا رائٹ آنسر فعل مستقبل یعنی آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 58 ہے اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ مضاف، مضاف الیہ، مبتدا، خبر، صفت، موصوف، کوئی نہیں۔ اچھا لڑکا میں کون سی نسبت ہے؟ صفت موصوف کی نسبت ہے۔ اچھا یہ صفت ہے، لڑکا کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے جسم کی ضد کیا ہوگی؟ یعنی جسم کا الٹا کیا ہوگا؟ روحانی، ارواح، روح، دماغ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی روح۔ جسم کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ آپ کو روح ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں اس میں مفعول کی پہچان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مفعول کی پہچان کرنا ہے۔ اس میں مفعول کی پہچان کیجیے۔ گرفتہ، گرفتار، گرفت، گریز۔ وہ انسان گرفتار ہو گیا، کام ختم کہاں ہو رہا؟ گرفتار ہونے پر۔ اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی یعنی گرفتار۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سوال نمبر 61 دیکھیں حلاوت کی ضد کیا ہے؟ ترشی، ارشی، شیرینی، رنگینی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی ترشی۔ حلاوت میٹھا کے آتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 62 قواعد کے اعتبار سے دلی لفظ کیا ہے نا؟ مشتق، مصدر، حاصل مصدر، جامد۔ قواعد کے اعتبار سے آپ کو دلی جو ہو جائے گا جامد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ آیا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی قریب، فعل مستقبل، فعل ماضی، فعل مضارع۔ وہ آیا ہے اگر ہوتا تو فعل ماضی قریب ہو جاتا، وہ آیا تو یہ ہو جائے گا فعل ماضی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 64 تم آؤ گے کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی قریب، فعل مستقبل، فعل ماضی، فعل مضارع۔
آؤ گے یعنی آئندہ آنے والے زمانے میں، جس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا فعل مستقبل ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں درخت کون سا اسم ہے؟ درخت کون سا اسم ہے؟ اس میں نکرہ، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ، اس میں فاعل، اس میں مفعول۔ اس میں معرفہ خاص اسم کو بولتے ہیں اور درخت یہ عام ہے، اس لیے اس کا آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی اس میں نکرہ، جس کا نام ہے اس میں دوسرا نام کیا؟ اس میں عام۔ فعل ماضی قریب کی پہچان کیجیے۔ وہ آیا تھا، وہ آیا ہے، وہ آئے گا، وہ آتا تھا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی، یعنی وہ آیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 67 کیا ہے؟ میں کھاتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ واحد غائب، واحد حاضر، واحد متکلم، جمع غائب۔ واحد متکلم یعنی میں کھاتا ہوں، یہ آپ کو واحد متکلم کا صیغہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فعل ماضی احتمالی یعنی شکیہ کی پہچان کیجیے۔ وہ آیا ہے، وہ آیا تھا، وہ آیا ہوگا، وہ آئے گا۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی، یعنی وہ آیا ہوگا، شک کے دائرے میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 69 ہے، اس میں نکرہ کی پہچان کیجیے۔ پٹنہ، پہاڑ، احمد، کولکاتہ۔ پہاڑ یہ کیا ہے؟ اس میں عام ہے، اس میں نکرہ، اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ پہاڑ سے مراد کون سا پہاڑ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 70 جو کہ آخری سوال ہے، اس میں معرفہ کی پہچان کیجیے۔ باغ، کتاب، لڑکا، پٹنہ۔ یہ چار آپشن آپ کے سامنے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی، یعنی پٹنہ۔ جیسے انسان پٹنہ کہے گا، آدمی کا ذہن کہاں چلا جائے گا؟ فوراً پٹنہ چلا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ فقط والسلام۔